ایک مرتبہ ہمارے نبی کی مجلس لگی ہوئی، ایک بدو دیہاتی آیا اور بڑے بد اخلاقی کے ساتھ آپ سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ کہا تو کہتا ہے کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھ جائے گا، بھلا کوئی پاگل ہے جو باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے پیچھے چلے؟ اور تو کہتا ہے کہ کیسر اور کسرا فتح ہو جائیں گے، ہم عربوں کو کھانا نہیں ملتا، روٹی نصیب نہیں ہوتی، اور تو ہمیں عرب کیسر اور کسرا کے فتح ہونے کے خواب دکھا رہے۔ کہا تیسری بات تو کہتا ہے کہ لوگ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، آج تک کوئی زندہ ہو کر آیا؟ تو آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے، لعلک تطول عمرک۔ ہمارے نبی کی عادت تھی بد اخلاقی کا جواب بھی اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق سے دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی، شاید کہ تیری عمر لمبی ہو اور تو دیکھے کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، تو دیکھے کہ سارا کیسر اور کسرا ٹوٹے گا اور مدینے میں خزانوں کے ڈھیر لگیں گے اور کیسر اور کسرا فتح ہو جائیں گے، اور رہی تیری تیسری بات کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد دلاؤں گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیسری بات یاد دلاؤں گا کہ مرنے کے بعد اٹھے کہ نہیں اٹھے۔ تو اس نے بڑے ڈھیٹ تھا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، وہ چلا گیا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں مکہ فتح ہوا، سارا عرب کلمہ پڑ گیا، عرب مسلمان ہو گئے، عرب قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے، تبوک تک اسلام پھیل گیا۔ یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ پھر اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر کا دور آیا، پھر حضرت عمر کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کیسر بھی ٹوٹا، کسرا بھی ٹوٹا، روم اور فارس ڈھیر ہو کر مدینے میں آ کر خزانے جمع ہونے لگے۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اس نے کہا 2 تو پوری ہو گئی، تیسری بھی ہو ہی جائے گی، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لاتے تو حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ نے ایک دن پوچھا، امیر المؤمنین یہ عام سا بدو ہے، آپ ان کا اتنا استقبال کرتے ہیں پرجوش انداز میں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ یہ بدو آیا اور اس نے 3 سوال آپ کے سامنے رکھے۔ تو کہتا ہے سارا عرب تیرا کلمہ پڑھ جائے گا، تو کہتا ہے کہ سارا کیسر اور کسرا فتح ہو جائے گا، تو کہتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، میں نہیں مانتا۔ آپ نے اس سے کہا تھا کہ تیری جو تیسری بات ہے موت کے بعد اٹھائے جانے والی، تو یہ میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد اٹھے کہ نہیں اٹھے۔ تو اس سے میرے نبی نے کہا ہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد دلاؤں گا۔ تو جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا، اللہ کی قسم جنت میں جانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ بھی اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں اس کی اس لیے عزت کرتا ہوں، اس لیے میں اس کا استقبال کرتا ہوں کہ یہ جنتی ہے، میرے نبی نے اس سے ہاتھ پکڑ کر یاد دلانے کا وعدہ کیا ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد دلاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دیں، اللہ کے نبی ہمیں پار لگا دیں گے، جنت میں لے جانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے نبی سے وفا کریں۔ کیا ظلم ہے، ہم نے اپنے نبی کو ہی ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہوا ہے۔